السلام علیکم بھائی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا میرے بھائی؟ اقبال ناصر جی، ملتان۔ کہاں سے کال کیا آپ نے اقبال بھائی؟ ملتان سے جی، ملتان اللہ آپ کو سے۔ عزت دے اقبال بھائی، آپ کو اللہ عزت دے، حکم کرے میرے بھائی۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا ماشاء اللہ احسان جی، ہے، بڑے تھینک یو۔ میں تو آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں سر۔ ماشاء اللہ بڑی علمی گفتگو سننے کو ملتی ہے مجھے۔ تھینک یو سر، تو اللہ آپ کو میں کوئی عزت دے۔ آپ سے میں کوئی مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا، اپنی اصلاح کے لیے چند سوالات ہیں میرے جو کہ عام سے ہیں۔ پلیز چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، وہ ضرور میرے سوالوں کا جواب دیجیے گا۔ جی ایک تو سوال ہے میرا پہلا، حیات القلوب میں نا باقر مجلس صاحب کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ ائمہ اہل بیت کا جو درجہ ہے وہ نبوت سے بالا تر ہے۔ بلا کیا شک یہ بات ہے کتاب؟ اچھا۔ نبی آخر الزمان جو ہیں، دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے خاتم الانبیاء ہیں، ان کا قیاس کسی سے نہیں ہے، وہ سب سے افضل ہے، سب انبیاء سے افضل ہے، سب مخلوقات سے افضل ہیں، اور وہ 12 اماموں سے بھی افضل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے بھی افضل ہیں۔ لیکن ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام وہ باقی انبیاء سے افضل ہیں۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ان کے اوصیاء طاہرین علیہم السلام انبیاء سے افضل ہیں بلا شک۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے کتاب، اس میں ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کی فضیلت جو بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ اس میں تفصیل ہے، اس طرح نہیں ہے کہ ان کا اگر کسی کو پتہ ہے پھر بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ اگر کوئی جاہل ہے، نہیں جانتا، لیکن اگر کسی کو پتہ ہے، دشمنی میں آ کر وہ کفر انکار کرتا ہے تو اس کے کفر میں شک نہیں ہے۔ اچھا، کچھ میرے نا نماز کے بارے میں ہے اصلاحی بات۔ جی بسم اللہ۔ وہ ہے کہ ایک کتاب ہے المصباح، تقی الدین ابراہیم بن علی کی لکھی ہوئی ہے۔ اوکے۔ اچھا، عام روٹین میں نا ہمیں یہاں جو بتائی جاتی ہے اس میں ہے کہ بسم اللہ سے فاتحہ پڑھنی ہے، ہم نے اس سے پہلے کچھ نہیں پڑھا جاتا، لیکن اس کتاب میں ہے کہ آپ نے نا کئی دعائیں ہیں اس میں لکھی ہوئی جو تکبیر اولیٰ کے فوراً بعد پڑھی جا رہی ہیں۔ ایک میں ہے سبحانک اللہم و بحمدک تبارکت و تعالیٰ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، یہ ایک ہے، جبکہ ہمارے یہاں نہیں وہ پڑھائی جاتی یا بتائی جاتی۔ وہ آداب نماز میں مستحبات میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ ہے کہ تکبیرۃ الاحرام بھی، وہ تکبیر جو ہے نماز کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ مستحب ہے، کوئی واجب نہیں، اگر کوئی ایک دفعہ بھی پڑھے کافی ہے۔ اور بعض ادعیہ ہیں، بعض اذکار ہیں جو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے، تکبیرۃ الاحرام کے بعد پڑھے جاتے ہیں، وہ کتب میں مذکور ہے۔ جی ہاں بالکل۔ ایسے ہی لیکن اگر کوئی یہ شخص کوئی یہ نہ پڑھے تو وہ اس کے نماز باطل نہیں ہوتی۔ آپ شیعہ ہیں کیا؟ صحیح۔ آپ شیعہ ہیں؟ نہیں، میں شیعہ نہیں ہوں جی۔ اچھا، آپ فروعات پہ پوچھتے ہیں نا، اصولی دین پہ پوچھیں، آپ تو مستحبات پہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ میں ضروریات ہی ہے نا میری۔ ٹھیک، آپ پہلے جو ہے نا اپنا عقیدہ صحیح کریں نا، جب تک عقیدہ صحیح نہیں کریں گے، جب تک خلافت امامت میں اپنا عقیدہ صحیح نہیں کریں گے، اس وقت تک عمل اپنے جتنے بچا لائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو اصل چیز ہے، مثلا کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائے پر وہ نمازیں بڑا پڑھتا رہے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آپ پہلے آپ اپنا عقیدہ صحیح کریں۔ آپ اہل بیت علیہ السلام کی مثلا مستحبات نماز میں کیا ہیں، ان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ سچ ہیں تو عمل کریں گے نا، اگر وہ واقعاً وہ اوصیاء پیغمبر ہیں تو وہ معصوم ہیں تو عمل کریں گے، اگر نہیں ہے تو کیوں ان کی آپ اتباع کریں گے؟ پھر تو بخاری مسلم کی اتباع کریں۔ ہم ان کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو پہلے شیعہ بنے نا۔ اب ہمارے پہلے یہ دیکھیں نا، اب آپ تو ماشاءاللہ عربی جانتے ہیں اور اتنی بڑی کتابوں تک رسائی ہے، ہمیں بھی کوئی ایسی کتاب بتائیں جو ترجمے کے ساتھ ملتی ہو اور اس میں خاصا مواد موجود ہو اہل بیت کی علوم کا، تو تاکہ ہم بھی یہی کتاب جو آپ نے ابھی حق الیقین کا حوالہ دیا تھا نا، نہیں اللہ کا جی، نہ پہلا جو کتاب آپ نے ہاں وہ حیات القلوب کا، حیات القلوب علامہ مجلسی کا، میں کتاب حق الیقین اس کو پہلے آپ پڑھیں، سب سے ضروری پہلے یہ حق الیقین، اس بہترین کتاب اردو ترجمے میں مل جاتی، بالکل مل جائے گی آپ کو حق الیقین اردو، آپ کو خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کا PDF بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے،
وہ بہترین کتاب ہے حق الیقین، وہ عقائد میں ہے. پہلا اپنا عقیدہ صحیح کریں پھر عمل، پہلا عقیدہ پھر عمل. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا چلو ایک آخری سوال. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یہ تھا کہ آپ نے نا ایک اپنے درس میں یہ کہا تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا حرام ہے. جی بالکل. تو پھر عورتوں کے بارے میں یہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں عورتوں کے بارے میں بھی نہیں عورتوں کے بارے میں یہ ہے کہ ہاتھ مردوں کے ہے کہ ہاتھ سائڈ پہ رکھے نا، سائڈ پہ. عورتوں کا ہے کہ اس طرح سینے پہ رکھ دیں. میرا نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتا. دیکھا میری چھاتی بڑی ہے، میرے مسلز جو ہے نا، میرے مسلز جو ہیں یہ سخت ہیں، میں ادھر نہیں رکھ سکتا. لیکن عورتوں کے لیے بڑی آسان ہے، اس طرح رکھ کے ہاتھ ان کے کس پہ ہونے چاہیے؟ ان کے رانوں پہ ہونا چاہیے. لیکن مردوں کے بھی ران پہ ہونا چاہیے، 2 ہتھیلی ران پہ ہونا چاہیے، لیکن ہاتھ جو ہے سائڈ پہ. دیکھیں میرا ہاتھ ابھی میں اگر میں نماز کے لیے کھڑا ہوں نا، میرے ہاتھ دیکھیں میرے بازو سائڈ پر ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن میرے 2 ہتھیلی میرے ران پہ ہوں گے. عورتیں جو ہیں اس طرح، وہ بالکل ہاتھ ان کا، کیونکہ ان کا جسم نرم ہوتا ہے، میں اس کو اچھی طرح سے نہیں دکھا سکتا، لیکن عورت جو ہے نا اس کا جسم نرم ہوتا ہے، وہ اس طرح آگے لا کے چھاتی پہ، اور ہتھیلی کہاں پہ؟ ہتھیلی ان کے رانوں پہ ہونے چاہیے. اوکے اچھا جزاک اللہ خیر جی. سلامت رہو زندہ. تھینک یو. خدا حافظ. اللہ کو جزائے خیر. علیکم السلام. میرا نام خرم احمد ہے. میرے آپ سے ایک دفعہ پہلے بات چکی. ہاں بات ہوئی تھی آپ سے. جی میں نیا کنورٹڈ ہوں، تقریباً سال جی ہو سر. گیا میرے خیال سے آپ سے ہی کرنا پڑا تھا. سر میرے چھوٹے 4-5 سوال ہیں، اگر اس کو آپ دے سکیں. اتنے مجھے کچھ پتا نہیں ہے اتنا مذہب کے بارے میں، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کے لیے. پہلا جی، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، ٹھیک ہے، سب اس کی رحمت اور کریم سب پہ بھاری ہے. تو کس طریقے سے یہ جانور ہیں یا اس طریقے سے ان کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو ایک دوسرے کو یہ کھاتے ہیں، یعنی اس کس اذیت سے زندہ جانور کو دوسرا جانور کھا رہا ہے، تو کس طریقے سے رحمت اللہ کی. ہاں تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. دنیا جو ہے یہ ایک عارضی چیز ہے. اس دنیا کے بعد ہمارے پاس ایک بہت ہی لمبی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں سب کا حساب لے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا. اور مثلا اس دنیا میں ایک شخص بیمار ہے، اب پیدا ہی ہوا ہے، وہ اپاہج ہے، اور وہ فقیر بھی ہے، اس کا یتیم بھی ہے. اور ایک شخص پیدا ہوتا ہے کیا، اس کے امیر ہے، بڑے پیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا خلق نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا امتحان کے لیے. جو شخص اس دنیا میں وہ اس کی کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، تو اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اور جس لوگوں نے ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی حساب لے گا. تو یہ ہمارے احادیث میں بحار الانوار وغیرہ میں ایک پوری باب ہے الاعواض، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دنیا میں اگر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، دنیا میں ایک شخص فقیر ہے، ایک شخص نادار ہے، مثلا اس پہ ظلم ہوتا ہے، وہ بیچارہ جیل جاتا ہے بلا وجہ، 20 سال دیکھو 30 سال جیل میں گیا ہے، تو اس کا لوگوں نے اس پہ ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا آخرت میں، اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ دے گا روز قیامت. اور جب امام عصر علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دنیا میں جانور بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کریں گے. ہمارے احادیث میں موجود ہے کہ ہرن اور شیر ساتھ چلیں گے. ہرن جو ہے شیر سے اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، شیر جو ہے ہرن پہ حملہ نہیں کرے گا. اور امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، روایات میں ہے تو اس زمانے میں جو خبیث جو جانور ہیں، مثلا یہ پگز ہے نا، یہ سور وغیرہ، ان کا خاتمہ کیا جائے گا. ہاں، ان کا خاتمہ کیا جائے، جو خبیث ٹائپ کے جانور ہیں. اور بقیہ جانور بھی ساتھ رہیں گے اور پیار محبت سے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اگر جانوروں پہ بھی ظلم ہوتا ہے تو یہ اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے غصب خلافت، غصب امامت، کہ اگر خلافت غصب نہ ہوتا تو وہی کام جو امام عصر علیہ السلام اپنے ظہور کے بعد کریں گے، امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسن امام حسین علیہ السلام اس زمانے میں کرتے ان باتوں کو. دنیا میں عدل ہوتا، انصاف ہوتا، آسمان سے برکتیں نازل ہوتی، زمین اپنی برکات ظاہر کرتا، اور دنیا میں کوئی فقیر، کوئی شخص جس کو اذیت ہے، جس کی پریشانی ہے، وہ نہیں رہتا. اور دنیا میں جانور بھی جو ہے پیار سے رہتے. لیکن انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ وقت آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن سر یہ تو یعنی آدم علیہ السلام کے بعد سے، یعنی جب سے دنیا بنائی تب سے یعنی جانور ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، زندہ کھا رہے ہیں، یعنی یہ تو ٹھیک ہے. انسان بھی ایک دوسرے کو کھاتے ہیں نا، انسان بھی ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ،
اللہ تعالیٰ روز قیامت حیوانوں کو بھی حشر کر دے گا. تو یہ ہے تو اللہ تعالیٰ عادل ہے. اللہ دیکھیں یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا ایک بہت ہی چھوٹا چیپٹر ہے ایک دنیا, اور یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا تو ختم بات نہیں. اگر یہ ہوتا نا کہ اگر مثلا آپ نے کسی پہ ظلم کیا ہے پھر اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو تو پھر لازمی بات ہے یہ اللہ کا انصاف کہاں گی, اللہ کی رحمت کہاں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چھوٹا سا چیپٹر ہے, اس چیپٹر کے بعد ایک بہت لمبا چیپٹر ہے. اس زندگی سے ہم جب منتقل ہوں گے اگلے زندگی میں اس کے اعمال کا جواب دینا ہوگا. اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہے تو اپنے ظلم کا اس کو جواب دینا ہوگا. اوکے ٹھیک ہے سر. دوسرا سوال, اصل میں میری والدہ, میری بہن, یہ ساری فیملی جو ہماری ابھی تک کٹر دیوبندی ہیں. ایک منٹ میں آپ کو ایک قرآن کی آیت دکھاؤں. یہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. کہ کوئی زمین میں کوئی چارپا کوئی حیوان نہیں ہے اور کوئی ایسا پرندہ جو دو پروں کے ساتھ پرواز کرتا ہے الا امم امثالکم. یہ سب کے سب آپ انسانوں کی طرح, بنی آدم کی طرح کیا ہے, یہ امتیں ہیں, یہ نیشنز ہیں. ہاں ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون. یہ سب محشور ہوں گے روز قیامت. اچھا, کتاب بحار الانوار جلد نمبر 7, کتاب العدل والمیعاد, علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ سلام ہو ہمارا علامہ مجلسی کی ذات اقدس پر, اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر جزیل دے. ایک عالم دین فرما رہے تھے کہ میں نے علامہ مجلسی کو خواب میں دیکھا اور علامہ مجلسی نے کہا میرا سلام حسن اللہ یاری کو دینا. تو یہ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے, یہاں پر جی ہاں کہ صفحہ نمبر 275 میں محاسبۃ العباد میں کہ روز قیامت میں وہاں پر ہوگا. یہاں پہ وہ بہت سارے ان کے جملے ہیں, الاخبار الدالہ علی حشرها عموما وخصوصا وكون بعضه مما يكون في الجنة كثيرة سيأتي بعضها في أبواب الجنة. یہ کہ حیوانات محشور ہوں گے, حیوانات محشور ہوں گے روز قیامت. اگر کسی نے حیوان پہ ظلم کیا ہے ہاں تو یہ اس کے احادیث زیادہ ہیں. بعض حیوانات جنت جائیں گے. صدوق نے فقیہ میں سکونی کے توسط سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابصر ناقة معقولة وعليها جحازها. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من لا يحضر الفقیہ میں یہ روایت ہے کہ ایک دیکھا کہ ایک جانور ہے, ایک اونٹ ہے, اس کو باندھا ہے کسی نے, اور اس کا جو مال اس پر ہے وہ ابھی اس پر ہے. دیکھیں آپ اگر آپ کے پاس جانور ہے نا, کہیں جاتے ہیں منزل پر تو پہلا کام کیا کرتے ہیں, آپ جانور کا مال جو سامان اس پہ ہے اس کو اتارتے ہیں, ہاں نیچے اتارتے ہیں تاکہ وہ آرام کرے, پھر اس کو پانی دیں گے, پھر اس کو کچھ دیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابھی تک اس کے جانور کے انہوں نے سامان نہیں اتارے, تو فرمایا این صاحبها مروه فلیستعد غدا للخصومہ. اس جانور کا جو مالک ہے وہ کہاں ہے, اس کو بلا دو, اس کو حکم دے دو کہ یہ سامان اتار دے. یہ قیامت کے دن یہ جانور اس کے ساتھ مخاصمت کرے گا. قیامت کے دن یہ جانور آئے گا, شکایت کرے گا اللہ کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے, ایو بعیر حج علیہ 3 سنین یجعل من نعم الجنہ وروا 7 سنین. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی اونٹنی یا اونٹ آپ اس کے ساتھ 3 دفعہ حج جائیں, بعض روایت میں 7 دفعہ حج پہ جائیں, تو وہ جو ہے وہ جنت میں محشور ہوگا. وہ اونٹنی بھی جو ہے نا جنتی بن جائے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ حج پہ گئے. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استفرهوا ضحاياكم فإنه مطاياكم على الصراط. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب قربانی کرتے ہیں, ذبح کرتے ہیں جانور کو, تو اس کو قربانی کے جانور کو بڑی اس کو کیا دے دو, راحت دے دو, کیونکہ روز قیامت صراط پر یہ آپ کے جو ہیں یہ آپ کے اثاثے ہیں. وروی ان خیول الغزاة فی الدنیا خیولهم فی الجنہ. روایت میں ہے کہ جو انسان جہاد پہ گھوڑے پہ ہوتا ہے قیامت کے دن اور جنت میں بھی اس کا کیا ہوتا ہے, یہی حیوانات اس کے
उसके सवारी होते हैं। किताब है मुस्तदरकुल वसाइल व मुस्तनबतुल वसाइल, तालिफ शेखना मिर्ज़ा हुसैन नूरी रहमतुल्लाहि अलैह, जुज़ नंबर 16, सफ़ा, ये सन 1991 में किताब छपी है। इसमें सफ़ा नंबर 158 में मुलाहिज़ा फरमाइए। यहाँ पर रिवायत यह है हज़रत अबी जाफ़र मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम जवाद मोहम्मद इब्न अली अल-जवाद अत-तक़ी अलैहिस्सलाम, हमारे 9वें इमाम से रिवायत है। वमन क़तल उस्फ़ूरन अबथन इन्नल्लाह यता यौमल क़ियामति व लहू सिराख, जो शख्स एक चिड़िया को भी बिला वजह कत्ल करे, एक चिड़िया को बिला वजह कत्ल करे, रोज़ क़यामत वो चिड़िया मशहूर होगा, वो चीख के पुकारेगा, चीख के आएगा अल्लाह के सामने, व यक़ूल रब्ब हादा सल हादा फ़ीमा क़तलनी बिग़ैर ज़ब्हिन, या अल्लाह इससे हिसाब ले लो, इसने मुझे ज़बह किए बग़ैर बिला वजह ऐसे खेल तमाशा के लिए इसने मुझे कत्ल किया था दुनिया में। फ़लयहज़र अहदुकुम मिनल मिथलह, बस तुम सब जो है बरहज़र रहो कि किसी जानवर को उसको काटो नहीं, जब जिंदा है ना, जिंदगी की हालत में उसको नहीं काटना। मिनल मुथलह वलयहिद्द शफ़रतह ला युअज़्ज़िब अल बहीमा, और जब ज़िबह करते हो तो अपनी चाकू को, अपनी तीख को, उसको खूब तेज़ करो, ब्लेड को खूब तेज़ करो, ताकि जानवर को क्या ना हो, जानवर को डिस्कम्फर्ट ना हो, अजियत ना हो। ये किताब है अल-अनवारुल जलीलिया फ़ी शरह अल-फ़ुसूल अन-नसीरिया, नसीरुल मिल्लत वद्दीन मुहक़्क़िक़ तूसी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब है अल-फ़ुसूल अन-नसीरिया। उसकी शरह फ़ाज़िल मिक़दाद ने लिखा है। फ़ाज़िल मिक़दाद भी बहुत ही हमारे बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं। इस किताब में, ये ईरान की छपी किताब है, यहाँ पर सफ़हा नंबर 220 में क़ाल तबसिरतुल वहूश तबसिरतुन अल-वहूश तुहशर कमा वुइद लिल-इंतिसाफ़ व ईसाल अअवाद अल-आलाम इलैहा, वहूश हैवानात ये मशहूर होंगे रोज़ क़यामत, ताकि अगर उनको किसी ने नुकसान पहुँचाया उसको उनका एवज़ दिया जाए, अल्लाह ताला उनको कॉम्पनसेट करेगा। ओके, तो फिर वो बहरहाल कुरान की आयत है, मैंने अहादीस आपको दिखा दी। अच्छा मेरे भाई, आप क्या फरमा रहे हैं? हाँ सर, मजीद बोलो। दूसरा सवाल, जी दूसरा सवाल ये है कि मेरे वालिदैन और मेरी बहन अभी तक कट्टर, हम लोग देवबंदी थे, ये तो अभी भी हैं देवबंदी। मैं सऊदीया में गया था पिछली दफ़ा, इनसे बहन से मेरी बात हुई, तो बहन और बहनों का एक सवाल ये था कि जिस तरीके से कुरान कहते हैं कि यानी अभी जो है वो कामिल नहीं है, ठीक है, मैं इस चीज़ पे वो करता हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि क्यों नहीं, जब इमामों के पास था कुरान, यानी वो क्यों जाहिर नहीं कर सके। तो मैंने कोशिश की समझाने की कि भाई उस टाइम हालात ऐसे नहीं थे कि दे सके, ठीक है, और दे सके कुरान को, या तो फिर वो उनको कहते हैं अपनी तरफ से कुरान लेकर आए हैं, या तो फिर जो ना उनको शहीद कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन फिर बहन ये कहती है मेरी कि अगर कुरान नहीं दिया तो फिर हदीसें किस तरीके से ला कर दे दी उन्होंने, अगर हदीसें दे सकते हैं तो कुरान भी दे सकें। तो यानी इतनी हिम्मत, इतना वो था इनके पास, चांस था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें या मौला अमीरुल मोमिनीन की हदीसें या इमाम हसन की इमाम हुसैन की हदीसें दे सकते हैं, तो कुरान शरीफ क्यों नहीं दे सकती कामिल जो हमारे पास है, हमारे इमामों के पास है। तो उन्होंने अहादीस जो है सिर्फ अपने शियों को दिया ना। अगर वो अहादीस क्यों शियों को दिया, क्योंकि उस ज़माने में लोग मुख्तलिफ़ किस्म के अहादीस नकल करते थे कि नमाज वगैरह के लिए, तो उन्होंने अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने सही अहादीस जो शियों को दिए। इस मसले पे इतना जो है और इतना उस पर हसासियत नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग भी मुख्तलिफ़ तरह के अहादीस नकल करते थे उस ज़माने में। नक़ल हदीस ज़माना, नक़ल हदीस का ज़माना था। और अगर वो अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम शियों को ऐसे बातें देते थे कुरान मजीद से कि मसलन उसमें शेखैन का जिक्र है, उसके में उनका कुफ्र का जिक्र है, तो लाजमी बात है इससे शियों का सिर्फ कत्ल आम बन जाता, और उसको कोई मानता नहीं था, सिर्फ शिया कत्ल आम हो जाते हैं। उसका फ़ायदा जिस तरह उन्होंने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने शेखैन के मुतालिक भी उन्होंने ज़्यादा इतने नहीं थे कि वो हर शिया को शेखैन के मुतालिक बताते थे, वो सिर्फ ख़ास शियों को बताते थे। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया जो कुरान आपके पास है इसमें हुजज बहुत हैं, इसमें हुजज बहुत हैं, काफ़ी मिक़दार में मौजूद हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हक़ानियत मौजूद है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो बहुत सारी अहादीस, तो इमाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने सब अहादीस भी ज़ाहिर नहीं कर सकें कि सब अहकाम दीन, सब अहादीस भी ज़ाहिर कर सकें। तो
جی تو وہ ظاہر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی جب وقت آئے گا. اوکے میرے بھائی. تو سر یہ اپنے سر مجھے دو اور تین چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, لیکن اگر یہ اپنے ہی شیعوں کو یعنی قرآن شریف یعنی کامل قرآن شریف جو تو وہ چھپتا نہیں نا بھائی, چھپتا نہیں وہ, پر ٹھیک شیعہ قتل ہو جاتے ہیں. اگر مثلا ایسا آیا آ جاتا ہے اس میں ابو بکر کا ذکر ہے کہ ابو بکر اتنا فراڈی آدمی تھا, ٹھیک ہے نا, تو وہ یہی اس کی سبب یہی ہوتی ہے کہ آپ کے شیعوں کو ذبح کر دو بھائی, شیعوں کو تباہ کر دو. آپ کو پتہ ہے یہی ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا کہ شیعہ اس کو چھپا سکتے, یہ تو ناممکن تھا, کہیں نہ کہیں نکلتا تھا. ہاں وہ نکل جاتا, پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا کہ بھائی وہ شیعہ بھی کٹر ہو جاتے نا کہ یہ تو قرآن میں آیت ہے دیکھو ہمارا قرآن اور ہے, پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مذہب ہی ختم ہو جاتا, بالکل مذہب ختم ہو جاتا. جی بالکل صحیح, سمجھ گیا, اب تسلی ہو گئی اس چیز پہ. اچھا سر, میں لاسٹ ٹائم آپ کے کسی ٹرک ڈرائیور سے بات ہو رہی تھی جو امریکہ میں ٹرک چلاتا تھا. میں اب اسی طریقے کا ایک سوال کر رہا ہوں. جس طریقے سے ہمارے پاس اگر پانی کے اویلیبل نہیں ہے تو ہم وہ کر سکتے ہیں, مسا تیمم, ہاں اس سے مٹی سے. لیکن اگر پاسبلٹی اس میں بھی نہیں ہو کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں یا پھر آپ بس میں یا ٹرک میں ایسے بیٹھے ہیں کہ سب کچھ پلاسٹک ہے آپ کے پاس, آپ تیمم نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور آپ کو یعنی حاجات ہیں, پیشاب وغیرہ کے لیے جاتے ہیں واپس آتے ہیں, تو پھر آپ کس طریقے سے تیمم کریں گے؟ ختم. اگر کوئی شخص ایسا ہے نا کہ اگر اس کی وضو نہیں ہے تو اس کے پاس نہ پانی ہے نہ مٹی ہے, جی, تو وہ اس کی نماز نہیں پڑھ سکتا, پھر ختم بات. تو سر یعنی کب تک کنٹینیو, ابھی دیکھیں جب تک نہیں ملتا نا, جب تک فاقد الطہورین میں جو شخص کے پاس نہیں ہے, ایک منٹ میں, فاقد الطہورین دیکھیں تیمم نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی, بغیر تیمم کے نہیں ہوتی. اگر ایک شخص جنوب ہے یا ایک شخص مثلا جیل میں ہے, وہاں پہ اس کے ہاتھ باندھ دیے, اس کے پاس نہ مٹی ہے کچھ بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر وہ میرے نزدیک اس کا وہ یہی ہے کہ بھائی پھر وہ اس کو انتظار کرنا پڑے گا کہ جب تک اس کو پانی مل جائے یا مٹی مل جائے. آپ کو اگر روکوں گا سر, معذرت آپ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک مجھے یہی لگ رہا ہے بھائی, تحریم کی بات نہیں ہوگی سر, یہ نہیں اس طریقے سے آپ کہتے ہیں تقلید غلط ہے, یہ تو مجتہد نہیں, یہ مجتہد نہیں ہے, کیونکہ وہ وضو دیکھیں نماز کے لیے بغیر طہارت کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, بغیر طہارت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ نہیں ہے کہ بغیر طہارت کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز پڑھ ہی نہیں سکتے بغیر طہارت کے. اگر آپ کے پاس طہارت کا کوئی امکان نہیں ہے, طہارت کا کیا مطلب, یعنی وضو بھی نہیں بنا سکتے, وہ تیمم بھی نہیں کر سکتے نا. اگر مٹی ہے ادھر ادھر سے جمع کر سکتا ہے, مثلا ادھر مٹی سے ادھر جمع کر لیا تھوڑا سا, اس میں تیمم ہو جاتا ہے, تو وہ تو الگ بات ہے, پھر تو نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ کو اس وقت تک انتظار کرنا, مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس وقت پھر آپ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے, ختم بات. ہاں جب تک کہ پانی مل جائے یا مٹی مل جائے پھر نماز پڑھیں. سر آپ لگنے کی بات کر رہے ہیں, یعنی 100% شور ہونا چاہیے, یعنی امام نہیں, ابھی میں 100% شور نہیں ہوں, کیونکہ آپ نے جو سوال کیا ابھی میرے پاس اس کی کوئی حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن جو قواعد کے لحاظ سے لگ رہا ہے نا کہ اس کے پاس جو ہے وہ فاقد الطہورین کی نماز نہیں ہوتی, یہی لگتا ہے مجھے. پھر وہ چیک کرنا ہوگا. اوکے مزید ٹھیک ہے, میں چیک کر کے. ہاں سر ہیں ایک تو سوال ہے, میں سن لیجیے. اب جس طریقے سے میرے ایک مسئلہ ہے, میں بس ڈرائیور ہوں اور میں ایسے ملک میں بیٹھا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ سویڈن میں کیا حساب کتاب ہے, ہم کھڑے ہو کر یا ایسے نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے, ٹھیک ہے. اب میں بس میں بیٹھتا ہوں, میری ڈیوٹی ہے 12 گھنٹے میں مجھے پانی یعنی میں وضو کر کے چلے گیا, لیکن پھر بعد میں واش روم وغیرہ وضو میرا ختم ہو گیا کسی بھی طریقے سے. اب میں بیٹھ کر میں جاب کر رہا ہوں, 12 گھنٹے کے بعد جب میں گھر جاتا ہوں تو واللہ اتنی وہ نہیں ہوتی ہے ہمت کہ میں ایک پاؤں اٹھا کر بستر پہ رکھ سکوں, بس مجھے گرنا ہوتا ہے. تو سر اس میں تو کنٹینیوسلی یہ جاب کر رہا ہوں, تو آپ کو نماز پڑھنا ہوگا, اس میں کوئی گنجائش نہیں, آپ کو نماز پڑھنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اگر وہ نہیں کر سکتے تو جاب چینج کریں بھائی, جاب چینج کریں, دوسرا جاب لے لیں, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بھائی آپ تک جاتے ہیں, نماز نہیں پڑھتا میں تک گیا ہوں. ایمانداری کی جو اپنے دل کی بات ہے, ایمانداری کے ساتھ آپ پہ نماز تھکاوٹ پہ بھی واجب ہے بھائی, تک زخمی ہے جو بھی نماز واجب ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر. اور وہ جو وضو کی بات جو ہے نا, اس طرح نہیں ہے آپ ٹرک میں وہاں پہ پانی نہیں ہے تو ٹرک روک دو بھائی, ٹرک روک دو, وہاں پہ پانی لے لو,
ایک بوتل چھوٹا سا ایک کپ بھی پانی ہونا تو اس سے وضو بن جاتا ہے. یہ کپ بھی جو ہے نا اتنا پانی ہو اس سے وضو انسان بنا سکتا ہے. ایک منہ پہ ڈال دو تو تھوڑا سا پانی تو مل جاتا ہے, ادھر تو ہوتا ہے. شفا سے ہو سکتی ہے, جیسے ہمارے پاس ٹکی نہیں نماز پڑھنے کے لیے, وہ یعنی اس کو ہاتھ مار کے اتنا ہونا چاہیے کہ بھائی اس پہ پورا ہاتھ رکھ دینا. اگر اتنا خواہ کے شفا اتنی ہو تو آپ کسی رومال میں جو ہے نا, کسی رومال میں دو مشت مٹی رکھ دیں, اس کو باندھ لیں یا کسی تھیلے میں پلاسٹک بیگ میں. جب وضو نہیں کر سکتے تو اس میں فوراً اس کو کھول کے اس طرح تاکہ ہتھیلی اس خاک پہ لگے, ٹھیک ہے نا, ہتھیلی لگے اور پھر تیمم کر لیں. اوکے, تھینک یو سر, خدا حافظ.